ایک مرتبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رحمت والی گود میں اپنے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو لیے ہوئے پیار فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل تم میدان کربلا میں جاؤ اور قتل گاہ حسین سے تھوڑی سی مٹی لے لو اور لے جا کر مدینے میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو اور یہ کہہ دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس مٹی کو سنبھال کر رکھ دیں، کیونکہ یہ آپ کے نواسے حسین جو آپ کی گود میں ہے، جہاں کی یہ مٹی ہے اسی سرزمین میں شہید کیے جائیں گے، اور جب یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام شہید ہو جائیں گے تو یہ مٹی خون ہو جائیں گی۔ چنانچہ حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کربلا سے تھوڑی سی مٹی لا کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے اور عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کربلا کی مٹی ہے، یہ آپ کے پیارے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں ہے، یہ اسی سرزمین پر شہید کیے جائیں گے جہاں کی یہ مٹی ہے، اور جس وقت یہ شہید ہوں گے یہ مٹی خون ہو جائے گی۔ یہ سن کر آپ کے میرے پیارے آقا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کو بلایا اور اس مٹی کو ایک شیشی میں رکھ کر ان کے حوالے کر دیے اور ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا، کیونکہ اس وقت تک تم موجود رہو گی جس دن میرا یہ بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوگا، اس وقت یہ مٹی خون ہو جائے گی۔ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ 61 ہجری 10 محرم الحرام بروز جمعہ یہ عظیم سانحہ کربلا پیش آیا۔ یزیدی دہشت گردوں نے آقا حسین علیہ السلام کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ نماز عصر کا وقت تھا۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں اپنے حجرے کے اندر سو رہی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ام سلمہ، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، حسین شہید کر دیے گئے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام فرماتی ہے کہ میری نظر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، وفی یدہ قارورۃ فیہا دم، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ایک خون سے بھری ہوئی شیشی دیکھی، وہو یبکی، اور آپ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہدت مقتل الحسین آنف، میں صبح ہی سے قتل گاہ حسین میں موجود تھا، ھذا دم الحسین و اصحابہ، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جس کو میں نے اس شیشی میں جمع کیا ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی رأسہ ولحیتہ التراب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور ریش مبارک میں مٹی لگی ہوئی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام فرماتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ، میدان محشر جب آفتاب سواہ نیزے پر ہوگا، اس کی گرمی سے لوگوں کا بھیجا کھول رہا ہوگا، اس وقت میں یہ داڑھی کے بال جھاڑوں گا تو یہ مٹھی سایہ رحمت بن جائے گی، اور تمام اہل محشر آ کر اس کے نیچے پناہ لیں گے۔ اور اے ام سلمہ، جب حشر کی زمین سورج کی گرمی سے تپ رہی ہوگی، لوگ پریشان حال ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب، اب کس بات کا انتظار ہے؟
اب آپ اپنے سر انور کے گرد کو جھاڑ دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت اپنے سر انور کے گرد کو جھاڑوں گا تو اس کی گرد کے پڑتے ہی ساری زمین سرد ہو جائے گی اور اہل محشر اس گرمی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اتنے میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنی رکھی ہوئی شیشی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیے تھے اس کو جلدی سے جا کر دیکھا تو اس شیشی میں خون موجیں مار رہا تھا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام چیخ پڑی اور چلا چلا کر رونے لگی۔ شہر مدینہ میں کوہرام برپا ہو گیا، سارے مدینے کے لوگ اس شیشی کی زیارت کے لیے دوڑ پڑے۔ مدینے میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس شیشی کی زیارت کے لیے نہ آیا ہو۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی یاد آوری کو اللہ تعالیٰ نے خود قائم فرمایا ہے، اس لیے تمام امت مسلمہ کے لیے یاد آوری کربلا ضروری ہے، کیونکہ یہ سنت الہیہ ہے۔ وَمَن يُعَدِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو۔ حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام صفا مروہ پر چلی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شعائر اللہ بنا دیا۔ جب کربلا کی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب آپ کے میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تو کیا وہ شعائر اللہ نہیں ہے؟ بلا شبہ کربلا کا ذرہ ذرہ شعائر اللہ ہے، اور جو اس کا منکر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہے، گویا اس نے آج تک اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔